رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جس آیت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ پاک اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کو ذکر فرماتے ہیں. پورے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی جتنی نشانیاں انسانوں میں، مخلوقات میں اور اس کائنات میں اللہ پاک نے ظاہر فرمائی، اللہ پاک نے بطور انعام کے، بطور احسان کے اس کو ہمیں یاد دلایا. اسی میں سے یہ آیت فرمائی: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں مرد اور عورت ایک جوڑے سے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں انسانوں میں سے، دونوں الگ الگ جسم سے پیدا نہیں فرمایا. شوہر مرد الگ ہوتا، عورت الگ ہوتی، دونوں کی سوچ و فکر الگ ہوتی، دونوں کی چاہتیں الگ ہوتی. اللہ پاک نے فرمایا: ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، جوڑے انسان وہی میں سے پیدا فرمایا. اور آگے اس کو فرمایا: لتسکنوا الیہا، اس لیے فرمائے تاکہ تم آپس میں سکون حاصل کرو. اگر انسانوں میں سے نہیں ہوتے، آپس میں کوئی ایک انسان ہوتا، کوئی دوسری مخلوق ہوتی، تو یہ سکون حاصل نہ ہو. تو ایک تو فرمایا لتسکنوا الیہا، تم سکون اور راحت حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے آپس میں شادی کے ذریعے مودت، محبت پیدا فرمائی اور رحمت اور شفقت پیدا فرمائی. یہ اللہ پاک آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں. ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو ذکر فرمایا، آیا شادی سے ہمیں سکون حاصل ہے یا نہیں؟ ہماری زندگیوں میں، مرد اور عورتوں کی زندگی میں، سماج میں اور سوسائٹی میں آپس میں محبتیں اور مودتیں اور رحمتیں ہے یا نہیں؟ محبت تو اور چیز ہے، رحمت اس سے زیادہ آگے کی چیز. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا. اور جو دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. عموماً چونکہ نوجوانی میں شادی ہوتی ہے، اس لیے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو فرمایا. باقی آیت میں اور روایتوں میں جو احکام ذکر ہے، یہ جوانوں کے لیے بھی ہے اور بوڑھوں کے لیے بھی. اللہ پاک نے جس عمر میں بھی آدمی شادی کرے گا یا آدمی سماجی زندگی میں رہے گا، یہ آیتیں اور یہ روایتیں ہم سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء،
جو تم میں سے شادی کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو فلیتزوج، وہ شادی کرے، اور ومن لم یستطع، جو شادی نہ کر سکے فعلیہ بالصوم، کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے جس سے وہ شادی نہیں کر سکتا، جو بھی پریشانی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ ہے۔ پہلے کے لیے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج وانه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ یہ شادی کرنا اغض للبصر، تمہاری نگاہوں کو نیچی کرے گا۔ اجنبیہ عورتوں کی طرف نگاہ کرنے سے جو شیطان انسان کو متوجہ کرتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے استصرفہ الشیطان، شیطان مردوں کی نگاہ میں اس کو اچھا کر کے دکھلا، اسی لیے قرآن کریم نے عورتوں کو فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی پاکیزہ بیویوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کے ذمہ میں ساری مومنات کو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مومنات عورتوں کو فرما دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادریں ڈال دے، کپڑا ڈال دے، اپنے سطر کی حفاظت کرے، اپنی شرم کا اور اپنے سر سے لے کر پیر تک کے اتنے جسم کی حفاظت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یہ اس طرح کرے۔ یہ اغض للبصر، مردوں کو نگاہ نیچی کرنے کا فرمایا، عورتوں کو بھی فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مؤمنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ مردوں کو الگ حکم فرمایا اور عورتوں کو الگ حکم فرمایا، یہ تاکید کے لیے اللہ پاک نے فرمایا۔ دوسرا فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا، یہ اسلام نے شادی کی حکمت ذکر فرمائی، اس کی وجوہات ذکر فرمائی کہ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کے درمیان شادی بیاہ کا سلسلہ جاری فرمایا، یہ انسانوں کے درمیان فرمایا، جانور اور دوسری مخلوقات ان احکام کی پابند کو نہیں بنایا۔ ہمارا نسب، ہمارا خاندان، ہماری اولاد، اس کی حفاظت کرنا، اس لیے نکاح کے سلسلے کو اللہ پاک نے جاری فرمایا، اور زنا کاری وہاں تک پہنچانے والے جتنے ذریعے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے احکام کے ذریعے ہمیں بتلایا، ان تمام چیزوں سے روکا ہے۔ حدیث شریف نے ذکر فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر، حدیث شریف میں آپ فرماتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جانے سے پہلے جو اجازت کا حکم دیا گیا، قرآن کریم نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہ حکم کیوں فرمایا؟ تاکہ کسی کے گھر کے دروازے پر ہم جائیں تو اجنبی یا عورت پر ایک دم سے نظر نہ پڑے، اور پھر شیطان انسان کو ورگلائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اجازتیں لینے کا حکم دیا ہے، نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو شادی کے لائق ہو گیا ہے اور شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے گھر کے ذمہ داروں کو، اس کے اولیاء کو فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو شادی کی عمر کو پہنچ جائے ان کا نکاح کراؤ۔ اولیاء کو، سماج کے ذمہ داروں کو حکم دیا تاکہ سماج میں بے حیائی اور بے شرمی عام نہ ہو جائے۔ یہ تمام احکام ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، جاہلیت میں بانیاں ہوتی، آدمی اس کا مالک ہوتا تھا اور پھر ان کو گناہ کے کام کے لیے بیچتے تھے اور اس کے پیسے حاصل کرتے تھے۔ حدیث شریف میں بھی اس سے منع فرمایا اور اس آیت کریمہ میں بھی اس سے منع فرمایا۔ یہ بتلاتا ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں اس قسم کی چیزیں رواج نہ پائے، اسلام میں قواعد کھانے اور نعوذ باللہ اس طرح کے ویشیا گروپ کی کسی طرح اجازت نہیں،
اس لیے ان آیات کے ذریعے اس سے بھی روکا ہے۔ ہر طریقے سے شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان پاک دامن رہے۔ اگر یہ چیزیں ہوگی تو اللہ پاک نے فرمایا سکون زندگیوں کا تبدیل ہے، اور میاں بیوی کی آپس کی زندگی میں راحتیں رحمتیں ایک دوسرے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جوانی میں تو محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو اس وقت باعث سے سکون بنتا ہے، لیکن ادھیر عمر میں اور بڑھاپے میں مرد کو عورت کی شدید ضرورت ہوتی ہے، عورت کو اپنے شوہر کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی بیماری، ایک دوسرے کی تکلیف، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کا وہ تعلق۔ یوروپ میں کچھ لوگوں نے شادی بیاہ کی جو وجہ ذکر کی، اس میں یہ بتایا کہ محض سیکس اور اپنی جنسی، اپنی خواہش پوری کرنے ہی کے لیے شادیاں ہوئی۔ قرآن کریم نے جو آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ شادی کی برکتیں ہوتی ہے جہاں کانٹریکٹ نکاح ہو یا جہاں غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے تعلقات ہو، وہ سن دنوں کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مقصد وہاں حسن ہوتا ہے یا مقصد وہاں مال ہوتا ہے، اور ایک مدت کے بعد وہ چیز چلی جائے تو آدمی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے نکاح کے طریقے کو جاری فرما کر اس میں ایسی برکتیں رکھی کہ چاہے میاں بیوی کی عمر اس حال میں ہو جائے کہ اب جس کی خواہشات کا کوئی تقاضا نہیں، لیکن اس عمر میں محبتیں اور تعلقات اور بڑھتے ہیں۔ یہ رات دن ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، مجھے اس سے آگے کی بات کہنی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اسلام علیہ السلام شادی بیاہ کے اسی نکاح کے طریقے کو لے کر آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء اسلام بھیجے اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ یہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اسلام ایک صاف ستھری اور اچھی سوسائٹی کو وجود میں لایا۔ دوسرے جو دین ہے ان میں بھی جو اللہ پاک کو ماننے والے دین ہے، آسمانی مذاہب والے ہو یا دنیاوی انسانی کتابوں والے ہو، لیکن ان کے یہاں ایک خدا کا تصور ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اور جب بندہ ہے تو بندگی کے طور پر اس کو کسی کا حکم ماننا۔ یہ تمام مذاہب میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، مسلمانوں میں، ہندوازم میں، بودھ مہاویر، جتنے بھی الگ الگ مذاہب والے ہیں، جو کسی بڑے کو اپنا بڑا مانتے ہیں لیکن اس کو خدا نہیں مانتے، آخری درجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانتے۔ ان میں اللہ کی بندگی کا تصور، احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اس کا تصور، لیکن گزشتہ 700 سال سے 17ویں صدی عیسوی میں یوروپ میں کچھ ایسے لوگ فکر والے پیدا ہوئے جنہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ کشش کا نظریہ قائم کیا آئزیک نیوٹن نے، اور اس طرح کے دوسرے آئے، اور پھر اس کے بعد ڈارون آئے۔ یہ ایک تسلسل ہے 17ویں صدی کے، جس نے اس وقت یوروپ میں اور ہندوستان میں بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں سے خداوند قدوس کی ذات عالی کا خیال نکال دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے لبرلزم، آزادی، یہ جتنے بھی کلمات ترقی بولے جاتے ہیں، ان سب کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے قانون وضع کرنے کا حق انسان کو یہ حاصل ہے، اس کے اوپر کوئی سروپری طاقت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، تصور کے بعد دنیا میں انسانوں نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنی چاہتوں سے، اپنے فلسفے سے، اپنے نظریے اور اپنی تھیوریوں سے قائم کیا۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں یہ جو سکون والا مسئلہ تھا، مودت والا مسئلہ تھا، حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا مسئلہ تھا، یہ دائش سے ہو گئے اور ہر آدمی اپنی چاہت والی سوچ ہے۔ اس کے نتیجے میں شادی بیاہ کا بندھن بھی انسانوں سے ٹوٹ گئے۔ آپ جانتے ہیں یوروپ کا جو نظام ہے، ہندوستان میں بھی جہاں یہ مغربی تہذیب اور کلچر، مذہب کے دنیا اور انسان اپنے آپ کو آزاد ہی سمجھے، یہ پوری لمبی چوڑی 400 سالہ ہسٹری بڑی پڑی ہے، جس میں مختلف طریقوں سے کوششیں کی گئی کہ انسان کا واسطہ اور راستہ اپنے خدا سے دور ہو جائے، پھر اپنے خاندان سے دور ہو جائے، اپنے مذہب سے دور ہو جائے۔ اور جیسے ایک بکری اور ایک جانور ہوتا ہے، جنگل میں اگر وہ اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر
بڑے بڑے جانور کھال کھانے والے ان کو اپنا نشانہ بنا. یہی حال انسانیت پر گزشتہ 400 سال سے محنت ہو کر انسان کو اپنے خاندان سے، اپنے مذہب سے، اپنی سماج اور سوسائٹی سے دور کر کے اپنی ذات کا مہمان. پاکستان جیسا ایک مسلم ملک اور وہاں کی لڑکی یہ کہے میرا جسم اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق حلال اور حرام کا خیال کر کے تجھے اپنی زندگی گزار. تجھے اتنا آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ تو اپنی زندگی میں جہاں جس کے ساتھ جس طریقے سے چاہے رہے. شادی بیاہ کا نظام شریعت نے اسی لیے رکھا ہے کہ انسانی نسب نامہ باقی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا اکرام اور اتنا احترام فرمایا انسانوں کا. دوستوں اور بزرگوں، اب ہم یہ یوروپ کی کہی ہوئی باتیں اور ان کے طریقے اور ان کی چوریاں جو انہوں نے دنیا میں نافذ کی ہے، جب اس مسلمان بھی کتاب و سنت کے طریقے چھوڑ کر ان کے طریقوں کے مطابق سوچنے لگے، وہ اپنے اللہ پاک کی ذات عالی کے حلال اور حرام، اللہ پاک فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، وہ اگر انسان کو نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ ایک انسان دوسرے انسان کی خواہشات کو نہیں جانتا. اسی لیے اس ملک میں جو سامان سول کوڈ، یونیفارم کی جو بات ہو رہی ہے، یکساں سول کوڈ، سب کے لیے ایک ہی شادی کا قانون، ایک ہی طلاق کا قانون، تو سارے ہندوستان کے بڑے لکھے جو دنیا کا نظام جانتے ہیں، انسانوں کی تحقیقات کو، انسانوں کی خواہشات کو جانتے ہیں، انہوں نے سب نے اس بات کو قبول کیا کہ کسی بھی شکل میں الگ الگ قوموں اور الگ الگ رواجات والے ایک رواج پر جمع نہیں ہوئے. اور نہ ملک میں کوئی قانون ایسا بنا سکتا ہے جو کشمیر سے لے کر کنیا کماری اور آسام سے لے کر گجرات تک کی ہر برادری، ہر ذاتی، ہر الگ الگ جو من اور الگ الگ ذاتیاں ہیں، سب کی شادی بیاہ کا طریقہ سمجھ سکے. اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ ریسرچ کرنے جائیں گے زندگی پوری ہو جائے گی، لیکن ساری برادریوں کو نہیں. اس لیے اللہ پاک نے اپنا قانون نافذ، اللہ پاک نے اپنا قانون بنایا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ہمارے درمیان آیا اور زندگی کا سکون اور زندگی کا امن اس میں بدلا. اب بہت سی چیزوں میں رات دن ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، لڑکوں کی طرف سے بھی لڑکیوں کی طرف سے بھی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بندھن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مرد اور عورت پر رکھا تھا، آہستہ آہستہ ہم وہاں سے ہٹ کر وہی یوروپ والی سوچ جس نے ان کے پورے معاشرے کے نظام کو فیل کر دیا. ایک بہت بڑے پروفیسر اور بہت بڑے تحقیق کرنے والے لکھتے ہیں کہ یوروپ نے سائنس میں بہت ترقی اور بھی دوسری بہت ساری چیزوں میں ترقیاں کی، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں ان کے معاشرتی نظام، سوشل لائف، اس میں وہ فیل ہو گئے. 75%، 80% عورتیں وہ ہوتی ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، شادی بیاہ نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے چلتے پھرتے ہیں. 1 مہینہ شادیاں ہوتی ہے، وہاں مشہور ہے یوروپ میں کہ جولائی کے مہینے میں شادیاں کرو اور باقی 11 مہینہ فوج کچہریوں کا چکر لگا. یہ بتلاتا ہے کہ انسان نے وہاں ٹھوکر کھائی، جو جگہ اس کی نہیں تھی وہاں اس کو اپنے اللہ کے تابع ہونا تھا. اس کو چھوڑ کر جب اس نے اپنے قانون بنائے تو انسان اپنے قانون اپنی طرف سے گزار نہیں کر سکتا. اس کی دلیل ہے کہ وہاں معاشرتی اور سوشل لائف فیل ہو. اس لیے ہم جتنے ان سے قریب جائیں گے اپنی سوچ میں، اپنی شادی بیاہ کے طریقوں میں، اپنے شادی بیاہ کے مسائل میں جب اس سوچ سے سوچیں گے تو زندگیوں میں یہاں بھی کرواہٹیں آنا شروع ہو گئی. وہ جو شریعت کے مطابق زندگی گزار کر زندگیوں میں سکون ملتا تھا، اس سکون میں کمی آ گئی. جب ہم سوچیں گے تو ہماری سوچ بھی، اسلام کہتا ہے اپنا حق جو تمہارے ذمہ ہے اس کو ادا کرو. دوسرے کے ذمہ جو آپ کا حق ہے، مطلب آپ اپنی ذمہ داری ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو. اب ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ ذمہ داری کا لحاظ نہیں ہوتا. لڑکی شادی ہو کر دوسرے گھر جاتی ہے، ماں باپ اس کو یہ نہیں سکھلاتے ہیں کہ بیٹا وہاں سے کیا کیا ذمہ داریاں ہوں. اپنا لڑکا، اس کو بھی یہ نہیں سکھلایا جاتا ہے کہ آنے والی لڑکی کے کیا حقوق. تو نہ شوہر کے حقوق کا لڑکی کو پتا ہے، نہ لڑکی کے حقوق کا شوہر کو پتا ہے. یہ دوسرے گھر میں جا رہی ہے، وہاں ہر ایک کے ساتھ اس کو کس طرح رہنا ہے یہ معلوم نہیں. اور یہاں والے
کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی وہ ذمہ داری شریعت نے نہیں لگائی ہے، لیکن گھر کے بڑے اس پر وہ ذمہ داریاں لگا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں. جب افراط اور تفریط اونچ نیچ ہو جاتی ہے، حقوق کی ادا کرنے میں وصولی میں یہ ہوتا ہے، تو پھر آپس میں گزرے ہوئی. میں اور آپ سماجی زندگی میں راستے میں رہ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنے سماج اور سوسائٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو چیزیں آ رہی ہے، جب آدمی کسی کا حق ادا کرے گا، اپنا حق اللہ سے مانگے گا، تو سامنے والے پر بھی اللہ پاک کی طرف سے وہ بھی انسان ہے. کبھی نہ کبھی تو قرآن نے فرمایا کہ کتنا ہی بڑا دشمن ہو، جب تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہارا دوست اور اچھا سلوک کرنے والا ہوگا. لیکن چونکہ ان چیزوں میں دونوں طرف سے ہمارے سماج کے اندر اپنا وصول کرنا ہی سمجھ میں آتا ہے، دوسرے کا حق ادا کرنا نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے گھروں میں جو کرواہٹیں ہیں یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی بنیاد پر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے سماج کو اللہ تبارک تعالیٰ صاف ستھرا پاک دامنی والا، نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت والا بنائے، اور گھروں میں سماج میں ہمیں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا